بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ذوالفقار علی بھٹو، شخصیت، بیانیہ اور اثرات۔ غامدی صاحب سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، 3 نشستیں ہو گئی تھیں، اسی سلسلہ گفتگو کی آج 4تھی نشست ہے۔ غامدی صاحب آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو۔ بڑا اچھا آپ نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا کہ ہماری تاریخ کے اندر جو یہ انقلابی شخصیات آتی ہیں ان کا لاہ عمل کیا ہوتا ہے، ان کا طرز فکر کیا ہوتا ہے، اور ان کا عام طور پہ قائم کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے اور اپنے افکار کو سوسائٹی میں رائج کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ بڑی اس سے ایک انسائٹ حاصل ہوئی۔ ہم سب میں چاہتا ہوں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ بڑے اقدامات ہمیں اس دور میں نظر آتے ہیں، اور ان اقدامات کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، آج بھی ہمیں لگتا ہے اور مستقبل میں بھی ممکن ہے کہ اسی طرح کے مسائل ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو درپیش رہتے ہیں، لیکن کوئی پائیدار حل اور نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہم سب سول ملٹری کانفلکٹ بڑی تفصیل سے ہم نے فوج کے بیانیے میں کوئی 21 نشستوں میں اس پہ بات کی تھی۔ بھٹو صاحب کو بھی اس کرائسس کا سامنا تھا، انہوں نے بھی ایک طرز عمل اپنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی ان کو طاقت ملی تو اس کے بعد پھر انہوں نے یحییٰ خان کو نظر بند کیا، جنرل گل حسن کو مامور کیا، اور پھر ان سے اختلاف کے نتیجے میں ایک بہت ہی اگریسو ان کے کچھ ایکشنز نظر آتے ہیں۔ فوج کے باب میں باقاعدہ ایک فورس بھی بنائی گئی ان کے مقابل میں۔ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے کے پورے طرز عمل کو جو سول ملٹری کانفلکٹ میں ان کی جانب سے سامنے آیا؟ اور اس سے آگے بڑھ کے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ خود آپ کی بصیرت، آپ کی سوچ، آپ کی رائے میں کیا کوئی ایسا حل موجود بھی ہے اس پورے کے پورے قضیے کا کہ جس میں اگر کوئی انقلابی لیڈر کچھ کام بھی کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے؟ میں پہلے تو یہ وضاحت کر دوں کہ انقلابی شخصیات صرف ہماری تاریخ میں نہیں، دنیا میں جہاں بھی پیدا ہوتی ہیں ان کے کچھ مشترک خصائص ہیں۔ میں نے وہ بیان کر دیے تھے، متعین کر کے بیان کر دیے تھے کہ یہ 3 چیزیں جہاں بھی کوئی اس طرح کی شخصیت پیدا ہوگی اس میں نمایاں ہو جائیں گی۔ وہ بھٹو صاحب میں بھی نمایاں ہوئی، اور بھی شخصیات ہیں۔ میں نے اس کے مقابل میں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی شخصیت کو رکھ کے یہ بتایا تھا کہ وہاں بھی یہی صورتحال ہے، اور جب اس طرح کی شخصیات اپنا لاہ عمل بناتی ہیں تو اس میں کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان پر ہم تفصیل سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ عالمی صداقتیں ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ شخصیات کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کے طبائع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں، انہوں نے جن موقعوں پر کوئی فیصلے کیے ہیں ان کی تحلیل کرتے ہیں، اس سے ایک رائے بنتی ہے۔ انسانوں کے بارے میں جو کچھ بھی رائے دی جاتی ہے یا تجزیہ کیا جاتا ہے وہ کوئی اینٹ پتھر کے بارے میں تو نہیں ہوتا کہ ہر جگہ طابق نال بن نال ہو، اس میں بہت کچھ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ میں اپنا زاویہ نظر بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے، یہ مسئلہ ہماری تاریخ میں پیوست ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ایک خاص دور میں آ کر ہمارے ملک میں فوج نے کچھ مانگنا شروع کر دیا یا کوئی اقدامات کیے۔ بہت ابتدا سے یہی صورتحال تھی، زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت کے بارے میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ اگر وہ رہتے تو شاید نہ ہوتا، مجھے تو اس میں بھی تردد ہے۔ بہت بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن 3 4 سال 5 سال گزر گئے، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کچھ دستوری فیصلے کیے۔ میں ان دستوری فیصلوں پر بھی تبصرہ کر چکا ہوں کہ ہم ایک نئے دور میں قدم رکھ رہے تھے۔ میرے نزدیک سیاست، معیشت اور سماج، تینوں میں آپ چھلانگ نہیں لگا سکتے، جست نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ جب ہم دستور بنانے بیٹھے تھے تو اس وقت بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم کیا ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا پس منظر کیا ہے، ہم نے اپنی نفسیاتی زندگی کی ابتدا کب سے کی ہے، اور ہمارے پیچھے کیا تاریخی واقعات ہیں جو ہمارے حافظے کا بلکہ ہمارے فہم کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر کوئی دستوری ڈھانچہ وجود میں آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے تو پورا کا پورا یعنی ایک جمہوری نظم اٹھایا اور بینے ہی اس کو اٹھا کر اس کی روشنی میں ایک دستور بنا دیا۔
قوم کیا فی الواقع وہیں پہنچی ہوئی تھی، ہمارے ہاں لوگوں کی تربیت اسی طرح ہو چکی تھی، کیا وہ جمہوریت کو فکری لحاظ سے عملی لحاظ سے اسی طرح سمجھ چکے تھے؟ اگر آپ دیکھیں تو جن ترقی یافتہ ملکوں میں آپ جمہوری روایات کو اس وقت مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی بھی ایک تاریخ ہے، وہ ایک دن میں یہاں تک نہیں پہنچے۔ جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی میں دیکھ لیجئے عورتوں کو کب رائے دینے کا حق ملا ہے، غلاموں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں، یہ تاریخ ہے نا اس سے پیچھے۔ برطانیہ یعنی جس کی حیثیت گویا جمہوریت کے لیے بطن مادر کی ہے، وہاں 1215 کے میگنا کارٹا سے لے کے آپ تاریخ پر نظر ڈالیے تو کتنے مراحل گزرے ہیں۔ تو ایک تدریجی عمل ہے۔ بنیادی اصول میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیاسی، سماجی اور معاشی اصلاحات میں تدریج کا طریقہ اختیار کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ وہ ہم نے دستور بنانے میں بھی اختیار نہیں کیا، یعنی بحث اس وقت یہ نہیں تھی کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہم کہاں سے اس کا تعلق اس سے پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں یہ نظم کس طرح آگے بڑھے گا، ہم تاریخ کے کس مرحلے میں کھڑے ہیں اور ذہنی شعور کے کس مرحلے میں کھڑے ہیں، ہمارے تاریخی شعور کی ساخت میں کیا چیزیں اضطراری علم بن چکی ہوئی ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے اس موقع پر دیکھی نہیں، بلکہ یہ تقابل کیا، اور یہی بحث آپ دیکھیے اس وقت ہو رہی تھی کہ امریکی دستور ہمارے لیے موضوع ہوگا، یعنی ایک نمونے کے طور پر سامنے رکھنے کے لیے، یا پارلیمانی دستور، اس کی ایک مثال برطانیہ ہے۔ بادشاہ تو ہمارے پاس تھی نہیں، اب ملکہ عالیہ کہاں سے لاتے؟ تو خیر اس کا ہم نے ایک حل تلاش کر لیا، اور اس پر میں تبصرہ کر چکا ہوں کہ کیا ہے۔ استاذ امام نے ایک مرتبہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پارلیمانی نظام کا جو گڈھا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، جس کو آپ صدر کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے پہلو تھے جن کو اس طرح ملحوظ نہیں رکھا گیا جس طرح کے رکھنا چاہیے۔ اب دو قوتیں ہمارے ہاں موجود ہیں، یعنی یہ تو ماضی ہے، دو قوتیں موجود ہیں۔ ایک قوت فوج کی ہے، وہ اقتدار میں آ چکی ہے، 3 مرتبہ براہ راست اقتدار پر قبضہ کر چکی ہے۔ ہم نے فوج کا بیانیہ میں اس کے پورے نقطہ نظر کی تحلیل کی ہے، وہ کس طرح معاملات کو دیکھتی ہے، اس کے سامنے کیا مقدمات ہیں، اس خطے میں اس طرح کا ملک اگر بنے تو اس میں فوج کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کے استحکام اور سالمیت کو وہ کس طرح اپنے ساتھ متعلق کرتی ہے، یہ سب تحلیل کر چکے ہیں ہم۔ اس پس منظر میں وہ فوج موجود ہے، اور وہ محض ایک طبقہ نہیں ہے، یعنی سوسائٹی میں مختلف طبقات ہوتے ہیں، وہ ایک طبقہ نہیں ہے کہ جو پاور اسٹرکچر میں اپنی جگہ مانگ رہا ہے، اس کے پاس بندوق، وہ ہماری دی ہوئی اسلحہ ہے۔ یعنی طبقے کے ساتھ تو آپ دوسرے طریقے سے بات کر سکتے ہیں نا، اس کی قوت بھی جمہوری قوت ہوتی ہے یا عصبیت کی قوت ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو بندوق بھی۔ تو اس لیے اب مسئلہ یعنی دو گنا عذابس جان مجرورہ، ایک پوری کی پوری قوت ہے جو اپنی حیثیت یا طبقے کے لحاظ سے بھی اپنا حق مانگ رہی ہے یا پاور اسٹرکچر میں اپنی جگہ چاہ رہی ہے اس کے خیال کے مطابق یا اس کے بیانیے کی روح سے، اور اس کے ہاتھ میں بندوق۔ اس میں آپ کو تدریج ہی کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، یعنی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس طرح میں نے دستور کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی ابتدا اس جگہ سے ہونی چاہیے تھی، پھر وہ بتدریج اس مثالی جمہوریت کی طرف اگر بڑھتا تو بڑھ جاتا جس کا خواب ہم دیکھتے ہیں، وہاں سے ہونی چاہیے تھی جہاں ہماری قوم نفسیاتی اور تاریخی پس منظر میں کھڑی تھی۔ اسی طرح سے جب فوج یہاں پر کھڑی ہے تو اب سیاستدان کیا کریں گے؟ اگر وہ ہاتھ میں گرز لے کے مارنے کی کوشش کریں گے تو وہ پلٹ کے آپ کے سینے میں پیوست ہو جائے گا، یہی ہوگا، وہ بھی ایسا، اور یہی ہوا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو دو لفظوں میں یہی تاریخ ہے، یعنی سیاستدان اقتدار چونکہ شراکت کو قبول نہیں کرتا، تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم منتخب کیا گیا ہے، مجھے صدر منتخب کیا گیا ہے، لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، میں ایک منشور پیش کر کے آیا ہوں، میرے پیچھے عوام ہیں، یہ جمہوری اقدار ہیں، دنیا میں یہ ہوتا ہے، برطانیہ میں یہ ہوتا ہے، امریکہ میں یہ ہوتا ہے، آپ وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک سنگین حقیقت ہے جو دیوار کی طرح سامنے کھڑی ہے۔ تو آپ
سر مارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جب سر مارتے ہیں پلٹ کے دیکھتے ہیں تو دیوار کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا, آپ کا سر زخمی ہو چکا ہوتا ہے. یہ صورتحال ہے. تو بنیادی اصول وہی ہے کہ اس میں انقلابی طریقے کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. آپ کو اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر غور کرنا چاہیے. سیاستدانوں کو بھی سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے تھا کہ وہ کس طریقے سے اس قوت کو تحلیل کریں گے, کیا اقدامات آج کریں گے, کیا کل کریں گے. بنیادی اصول وہی ہے کہ اس میں تدریجی طریقہ ہی ہوگا. یہ طریقہ کوئی بڑے سے بڑا لیڈر بھی اگر اختیار نہیں کرے گا, بڑے سے بڑا لیڈر, اور میں عرض کر چکا ہوں کہ میں ان کو پاکستان کی تاریخ کے بڑے لیڈروں میں سے مانتا ہوں. بڑے لیڈر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص کی اخلاقی شخصیت سے بھی آپ کو 100% اتفاق ہے یا اور اس کے اقدامات سے بھی, یعنی شخصیت, علم, دانش, پیش نظر مقاصد کیا ہے, قیادت کا حوصلہ کتنا ہے, قیادت کرنے کی صلاحیت کتنی ہے, دنیا کی سیاسی تاریخ پر نظر کیسی ہے. میں نے چونکہ براہ راست ان کو سنا ہے, سمجھا ہے, مجلس میں بیٹھ کر ان کی باتیں سنی ہیں, تو میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کس کیلیبر کی شخصیت تھے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک بڑے آدمی تھے. تو ایک بڑی شخصیت جو اپنے اندر انقلابی جذبہ بھی رکھتی ہو, اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی تدریجی طریقے پہ آمادہ کریں. وہ معیشت میں بھی اس پہ آمادہ نہیں ہوئے اور سیاست میں بھی آمادہ نہیں ہوئے. تو دونوں کا نتیجہ وہی نکلنا چاہیے تھا, اور اس طرح ایک بڑا حادثہ ہو گیا کہ ہم غیر معمولی طور پر ایک ذہین شخص سے جو ہماری قیادت کر سکتا تھا ایک لمبے عرصے تک, جس سے بہت کچھ اچھی توقعات ہو سکتی تھی, محروم ہو گئے. تو اس کا نقصان یہ ہو. یہاں سے بڑی تفصیل سے یہ نقطہ نظر آپ نے واضح کیا. دو چیزیں میں چاہتا ہوں ذرا مزید ان کی توضیح ہو. آپ نے فرمایا کہ تدریج کا اصول جو ہے وہی ایک محکم زمین فراہم کرتا ہے کسی بھی مثبت تبدیلی کی. ذرا ٹائم لگتا ہے تدریج میں, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہے ہوتے ہیں, عام طور پہ نتائج سامنے نہیں آ رہے ہوتے, نسلیں گزر جاتی ہیں. یہ جو اصول آپ نے اخذ کیا ہے یہ دنیا کے سماجی مطالعے کی بنیاد پر ہے, عمرانی تاریخ کی بنیاد پر ہے, یا خود دین نے جو احکامات سماج سے متعلق دیے ہیں اس میں بھی اسی اصول کو اپنایا؟ مثلا ہمیں نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو حکومت پر رجمان کیا ہے, ان کے ہاں بادشاہت کی خواہش پیدا ہو گئی, زمین تیار نہیں تھی, آپ نے بادشاہت عنایت کر دی. خود ہم دیکھتے ہیں ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے اس میں جو سماج سے متعلق چیزیں تھیں, چاہے وہ غلامی کا مسئلہ ہو یا پیچھے گزرے ہوئے کچھ ایسے عقائد تھے, ان کے اوپر بھی تدریج سے بات ہوئی ہے. تو یہ اصول کیا دین کے مطالعے سے آپ نے حاصل کیا, یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے؟ دنیا کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے اور اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت بھی یہی. یعنی اللہ تعالیٰ جب دین دیتے ہیں تو اس میں بھی پیغمبروں کو انسانوں سے معاملہ کرنا ہوتا ہے. انسانوں سے جب وہ معاملہ کرتے ہیں تو ایک تو انفرادی نوعیت کے معاملات ہیں, اس میں بھی تدریج کا طریقہ اختیار کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے. سیدہ عائشہ نے کس طریقے سے خود اپنی قوم کی انفرادی شخصیات کی تحلیل کی ہے, وہ روایت ہے نا جو میں نے بھی نقل کی ہے کہ اگر حضور یہ بات پہلے دن آ کے کہہ دیتے تو کوئی نہ مانتا, یہ کہہ دیتے تو کوئی نہ مانتا. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے یہ بات شروع کی, اور جب بنیادیں راسخ ہو گئیں تو پھر آگے ان چیزوں کو منوانا بھی آسان ہو گیا. یہ تو انفرادی معاملات ہے نا کہ زنا نہ کریں, شراب نہ پئیں, اس میں بھی دیکھیے کہ انہوں نے ایک ایک کو گن کے بتایا ہے کہ بعض چیزوں کو شروع میں موضوع نہیں بنایا گیا, پھر آہستہ آہستہ وہ موضوع بنی, اور پھر وقت آنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سختی بھی برتی. جو چیزیں معاشرے سے متعلق ہیں, یعنی سیاسی, سماجی یا معاشی معاملات سے, ان میں تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا. یعنی قانون کی طاقت سے آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے. اس میں نے بتایا تھا اس موقع کے اوپر کہ آپ کو پہلے یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو پہنچنا کہاں ہے, آپ کا ہدف کیا ہے, وہ کیا چیز ہے جو مطلوب ہے, اس کو سامنے رکھ لیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, مستقبل میں کن اقدامات کی بنیادیں استوار کی جا سکتی ہیں, اور بحیثیت مجموعی نظم اجتماعی کا رخ کیسے موڑا جا سکتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ جائے جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں. تو تدریجی طریقے کا مطلب یہ ہے. جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو عام طور پر لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے انقلابی طریقہ اور ایک ہے کچھ نہ کرنے کا طریقہ. کچھ نہ کرنے کا طریقہ تدریجی طریقہ نہیں ہوتا. تدریجی طریقے کا مطلب ہے ہدف طے ہے, منزل متعین ہے, راستے کے معالم آپ نے لوگوں کو بتا دیے ہیں, آپ نے جس قافلے کو بھی آپ روانہ کرنا چاہتے ہیں یہ سب چیزیں بتا کر اس جگہ سے اس کو راہ دکھائی ہے
کہ وہ چلے تو اگر تھوڑا بہت انحراف بھی ہو تو بہرحال منزل کھوٹی نہ ہو، وہاں پہنچ جائے، یہی طریقہ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تدریجی اصلاح کے طریقے پر آپ کہیں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو یہاں پر تو سیدھی سیدھی تبدیلی آنی ہے کہ ایک شخص کو ہم نے بندوق دے کے بیرک میں بٹھایا تھا، وہ اٹھ کر اقتدار کی گدی پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، تو اب تدریج سے کیا کریں گے؟ اس کو پہلے اقتدار میں شامل کرنا پڑے گا، کوئی آئینی رول دینا پڑے گا، چونکہ جیسے ہی ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ کے اندر آپ اس بارے میں کوئی تدریج کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو اسٹیٹ اسٹرکچر دوئی برداشت نہیں کر سکتا، وہاں پر یا منتخب لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا یا کوئی منظم آمریت ہوگی۔ یہ جو درمیان کا تدریج کا طریقہ ہے یہ فوج کے باب میں روبہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیشہ یہ اختیار کی، لوگ سیاستدانوں کو ہدف متعین بناتے ہیں، جو مشکل ان کو ہمارے ملک میں پیش آئی ہے وہ دنیا میں کم پیش آئی ہے۔ یعنی اس طرح کی فوج، اتنی طاقتور فوج، وہ یہ فیصلہ کیے بیٹھی ہے، اس کے پاس اپنا ایک نیریٹو ہے، وہ اپنے بیانیے کے مطابق تبدیلیاں چاہتی ہے، یہ سب کچھ ہے، اور پھر اقدام کرنے کا ایسا حوصلہ ہے کہ 3 مرتبہ اس نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور ایک منتخب وزیر اعظم کو چوہے کی طرح اٹھایا اور اٹھا کر کسی کولڈی میں ڈال دیا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے ہمارے سیاستدان یہی کرتے رہے، یعنی وہ لوگ کہ جمہوریت کے علمبردار رہے ہیں ان کو ماشاء اللہ کے زمانے میں بعض اوقات وزارتیں قبول کرنی پڑی، بیٹھ کر مذاکرات کرنے پڑے، بعض جو تدریجی اقدامات تھے ان کا حصہ بننا پڑا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ نام لوں، تو آپ دیکھ لیجیے، یعنی ہر نوع کے سیاستدان، ہر پارٹی کے سیاستدان وہ اسی طریقے سے حصہ بنتے رہے اور بن کر راستہ نکالتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو آپ نے اقتدار میں اپنا حصہ وصول کر لیا اور پھر ایک تدریج میں چلے، نہیں، یہ بات کہ یہ معاملہ ہونا ہی تدریجی ارتقاء کے طریقے پر ہے، اس کو پہلے زیر بحث آنا چاہیے، اس کے منازل متعین ہونے چاہیے، اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد یہ کوئی خفیہ سازش نہیں ہے، سیدھے طریقے سے یہ طے کرنا چاہیے کہ اس وقت کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے۔ خود فوج نے آگے بڑھ کر 3 موقعوں کے اوپر تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا خود ایک حل پیش کرنے کی صحیح کی ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ ہمارے ایک کماندار کو، یہ سپہ سالار کو اسی حل پیش کرنے کی پاداش میں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ تو یہ سب معاملات ہوئے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے کر لیں پہلے کہ یہ ہونا تدریج کے ساتھ۔ جب آپ اس کو فوراً کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ باغی قرار پا جائیں گے اور پھر آپ کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی، بندوق کے پاس رعایت نہیں ہوتی۔ اس کا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ تدریجی طریقے سے یہ معاملہ کر سکیں، تو کس حکیم نے کہا ضرور سیاست کرنی ہے، ہمارے پاس آگے بیٹھ جائیں، یہاں بھی بڑے نیکی کرنے کا۔ ہم سب یہ نقطہ واضح ہوا۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات، ہم سب ایک بڑا زبردست سی چیز آپ کی زبان سے ہم نے سنی۔ عام طور پہ ہمارے یہاں، ہمارے ملک کے پس منظر میں سیاستدان جب زیر بحث آتے ہیں تو بڑی ان پر تنقید ہوتی ہے، اور ان کے اقدامات پر بھی، ان کے کریکٹر پر بھی، ان کے لائحہ عمل پر بھی، ان کے منشور پر بھی، سیاسی جماعتوں کی جو حرکیات ہیں سامنے سب کے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ سیاستدان 70 سال سے حل نکال رہے ہیں، تو اگر غور کیا جائے کہ ایک طرف ایک پورا کا پورا منظم ادارہ، طاقتور ادارہ بندوق لے کے، نیریٹو لے کے کھڑا ہے کہ ہم آئیں گے اقتدار پہ، اس سب کے باوجود انہوں نے ان 70 سال میں جمہوریت کا دیا جلایا ہوا ہے، اور آج بھی پاکستان میں کچھ نہ کچھ انتخابات کی بات ہوتی ہے، دستور کی بات ہوتی ہے۔ عالمی سطح پر اگر آپ دیکھتے ہیں پوری کی پوری دنیا کے منظرنامے میں، تو پھر اس لحاظ سے تو پاکستان کے سیاستدانوں نے بڑی خدمت کی۔ کوئی شک نہیں، میں تو ہمیشہ ان کا بڑا قدردان رہا ہوں۔ یہ تو آپ حضرات ہیں کہ جو ان کو ہدف متعین بنا کر چاہتے ہیں کہیں بحیرہ عرب میں پھینک دیں۔ مجھے ان کی مشکلات کا اندازہ ہے، وہ کس صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، کن مراحل سے گزرتے ہیں، کن کن مشقتوں میں ان کو مبتلا کیا گیا ہے، پارٹیوں کے ساتھ کیا کر ڈالا جاتا ہے، کس طرح سے وہ بکھر جاتی ہیں، کیسے ان کو دوبارہ جمع کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، کس طرح بعض اوقات محض سیاسی استحکام یا سیاسی جدوجہد کے استحکام کے لیے آپ کو بہت سے مناسب خاندان میں محدود کرنے پڑتے ہیں، لوگ کیسے اچکے جاتے ہیں۔ یہ ایک دردناک داستان ہے، اس میں کھڑے ہو کر سیاست کر رہے ہیں آپ کے ملک کے سیاستدان۔ ان کے سامنے سر جھکا کے صرف یہ عرض کرنا چاہیے کہ تدریج کا طریقہ سیکھ لیں، کیسے کیا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو، شخصیت، بیانیہ اور اثرات، سلسلہ گفتگو کی آج 4تھی نشست تھی۔ مختلف تاریخی اور فکری پہلوؤں پر ہم غام صاحب سے استفادہ کرتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں اور آگے کا کوئی مرتب منظم لائحہ عمل بھی بنائیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔